कर दो यार, कैसे थोड़ी ना कर दो। ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال عليه السلام لا دين لمن لا عهد له ولا إيمان لمن لا أمانة له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں نے 2 کلام پاک کی آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں 2 بہت بنیادی اور نہایت اہم اسلام اور مسلمانوں کے وصف کا ذکر ہے۔ ایک وصف کا ذکر ہے، وہ اسلام اور مسلمان کا بہت بنیادی وصف ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں امانت کہتے ہیں۔ ہم لوگ عام زبان میں ایمانداری کہتے ہیں۔ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے کے بعد اور پہاڑوں کے اور دنیا کائنات کی ساری چیزوں کے پیدا کرنے کے بعد امانت کا نزول سب سے پہلے ہوا ہے۔ امانت کا نزول سب سے پہلے ہوا ہے۔ میں نے سورہ احزاب کی آخری آیت تلاوت کی، اس میں اسی کا تذکرہ ہے کہ زمینوں اور آسمانوں اور پہاڑوں کو پیدا کرنے کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ امانت ہے، آپ اٹھاؤ گے؟ تو امانت اتنا بڑا بوجھ تھا کہ ڈر کے مارے انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے یہ امانت انسانوں کے دلوں میں اتار دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نزلت الامانۃ فی جذر قلوب الناس، کہ سب سے پہلے امانت نازل ہوئی لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں۔ اللہ نے اس کو دل کی جڑ میں رکھا ہے، ہر مسلمان کی اور ہر انسان کی، مسلمان ہو چاہے عام انسان ہو۔ کافر نے اس کو دبا دیا اپنے کفروں سے۔ جذر قلوب الناس، جذر کہتے ہیں جڑ کو۔ پہاڑ کی درختوں کی جڑ جو ہوتی ہے اس کو جذر کہتے ہیں، جذر الشجر۔ تو دل کی جڑ میں اللہ نے اتارا ہے امانت، سب سے پہلے نزول امانت۔ یہ بہت بھاری وصف ہے، بہت وزندار ہے۔ سب سے پہلے نازل ہوا، اور حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے لوگوں میں سے امانت اٹھا لی جائے گی۔ سب سے پہلے امانت داری اللہ پاک کھینچ لیں گے دلوں سے۔
جی قرب قیامت کی علامت ہے کہ جب قیامت کا حادثہ قریب جیسے جیسے آئے گا امانت کم ہوتے جائے گی، دھیرے دھیرے، اکٹھا نہیں ہوگی، دھیرے دھیرے کم ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنی نایاب ہو جائے گی یہ چیز کہ کہا جائے گا کہ فلاں بڑی آبادی میں، فلاں بڑی بستی میں ایک آدمی بہت امانت دار ہے، بہت ہوشیار، بہت امانت دار ہے، اس کو امانت دار سمجھیں گے لوگ۔ وما فی قلبی مثقال حبۃ من خردل من الایمان، حالانکہ اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمانداری نہ ہوگی، اس کو ایماندار سمجھا جائے گا۔ یہ وصف اتنا نایاب ہو جائے گا آخری زمان، پوری آبادی میں ایک بھی ایماندار اور امانت دار نہیں ملے گا، اور جس کے بارے میں مشہور ہوگا کہ بہت امانت دار، وہ اللہ کی نگاہ میں امانت داری کے ذرے سے بھی خالی ہوگا، امانت داری کے ایک رائی کے برابر بھی اس کے دل میں امانت داری نہ ہوگی۔ حدیث پاک میں، صحیح حدیثوں میں سب سے پہلے نازل ہوئی، سب سے پہلے اٹھا لی جائے گی، دھیرے دھیرے اٹھائی جائے گی، اکٹھا نہیں۔ رات میں سوئے اور صبح اٹھے تو سب جو خیانت دار ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، دھیرے دھیرے اٹھائی جائے گی، کم ہوگی۔ قرب قیامت کے قریب آنے کی، بالکل قریب آ جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی۔ جی ہجرت سے پہلے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کچھ صحابی کو لے کر چاہ رہے تھے کہ خانہ کعبہ کے اندر، دروازہ کے اندر جو ہے داخل ہو کر عبادت جو ہے کچھ عبادت کریں۔ جی تو زمانہ جاہلیت میں کعبہ کی مختلف خدمات کو بہت سادہ سمجھا جاتا تھا، مختلف قبیلوں کو مختلف خدمات دی گئی تھی، سقایا کی خدمت، صدانت کی خدمت، پانی پلانے کی خدمت، حاجیوں کو نگرانی کی خدمت۔ اور ایک خاندان تھا شیبی خاندان، اس میں بیت اللہ کی چابی جو ہے اس کے ذمے تھی، اس کا کام تھا کہ چابی اس کے پاس رہے گی، ہاں جو مقرر وقت ہے ان مقرر وقتوں میں کھولیں گے، لوگوں کو جانے دیں گے، پھر مقرر وقت پر اس کو بند کر دیں گے۔ اس وقت جو ہے اس خاندان کے بڑے تھے حضرت عثمان، جو بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ نے بنے۔ اللہ کے نبی نے ان سے چابی مانگی ہے کہ کچھ اللہ کی عبادت کرنا ہے، مجھے دے دو، ہجرت سے پہلے۔ انہوں نے انکار کر دیا، نہیں دی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم لوگ خانہ کعبہ کے اندر اللہ کی عبادت کریں گے اور پورے مکہ کے سرداران میرے تابع ہوں گے اور یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی۔ تو عثمان نے کہا کہ یہ اس وقت تو قریش کی ہلاکت اور ذلت کا وقت ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، اس وقت تو قریش کی عزت کا وقت ہوگا، ان کی عزت کا وقت ہوگا، عزت ملے گی اس وقت۔ ہاں یعنی اسلام لے آئے گی، اسلام ان کو عزت دے دے گا، ذلیل نہیں ہوں گے، عزت ملے گی۔ لیکن حضرت عثمان کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی بات کا اسی وقت تو یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے جو کہا ہے یہ نبی ہے، یہ بھی میرا دل قبول کر لیا تھا، اور یہ بات ہو کر رہے گی بھی قبول کر لیا تھا۔ اس کے بعد میں فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح کر کے داخل ہوئے تو اس وقت میں اللہ کے نبی نے عثمان سے چابی مانگا، انہوں نے انکار کر دیا۔ مختلف روایتیں تھوڑی مختلف ہیں، تھوڑا فرق ہے روایتوں میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردستی ان کے ہاتھ سے چھین لیا اور اللہ کے نبی کے لیے دروازہ کھول دیا۔ اللہ کے نبی اپنے چند صحابہ کے ساتھ جا کر نماز کی ادائیگی کی وہاں پر، اور اس کے بعد جو ہے آپ نکلنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے کہ نکلتے وقت تو آپ کی زبان پر یہ آیتیں جاری تھی جو میں نے شروع میں تلاوت کی، سب 5 پارے کی، کہ اللہ پاک تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو ان کے مستحق کے حوالے کرو۔ اللہ حکم دیتے ہیں،
عجیب اسلوب اللہ پاک. پتہ چلا کہ یہ وہ آیت ہے جو روئے زمین کے سب سے مقدس مقام کے اندر نازل ہوئی, جوف کعبہ میں, کعبہ کے پیٹ میں نازل ہوئی ہے, وہیں پر نازل ہوئی تھی اندر. اللہ کے نبی اس آیت کو پڑھتے ہوئے لکھ لے, اور پہلی مرتبہ صحابہ نے اس آیت کو سنا. ہاں, اس کا مطلب ہے کہ جوف کعبہ میں آیت نازل ہوئی, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ امانتوں کو اس کے مستحق تک پہنچانے کا حکم ہے. علی, یہ چابی ان کے حوالے کر دو, عثمان کی. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت تو اسلام لے آئے. آپ کے قول کی صداقت, اسلام کی حقانیت دل میں آ چکی تھی, لیکن اس وقت انہوں نے قبول اسلام کر لیا اور چابی اللہ کے نبی کے حوالے کر دی, اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی سچائی کا اسی وقت مجھے یقین آ گیا تھا, لیکن آج میں نے اس کا عملی نمونہ دیکھ لیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چابی آپ کو بلائی اور کہا کہ عثمان, یہ چابی آپ اپنے ہاتھوں میں لے لو. اب یہ چابی قیامت تک آپ کے ہاتھ میں رہے گی, کوئی آپ سے لے نہیں سکتا, اور جو لے گا وہ ظالم ہوگا. اللہ کے نبی نے قیامت تک کے لیے اس خاندان کے میں وہ چابی کا رکھنا طے کر دیا. چنانچہ آج تک خانہ کعبہ کی چابی شیبی خاندان میں ہی ہے. ہاں, اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی لے نہیں سکتا, جو لے گا وہ ظالم کہلائے گا. حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ امانت صرف یہ ہے کہ کسی نے کچھ چیز دی ہے رکھنے کو, کچھ مال دیا ہے تو اس کو واپس کر دو, یہ بھی ایک امانت داری کا حصہ ہے. لیکن امانت داری کا مفہوم بہت وسیع ہے. ہمارے ذہنوں میں صرف اتنا ہی ہے, کسی نے کچھ دیا, ہاں اس کی چیز اس کو واپس, جس کا لیا اس کا دیا, جس کا لیا اس کا دیا, یہ ہے امانت. حالانکہ یہاں کوئی مال وول نہیں تھا, یہاں ایک وہ خانہ کعبہ کی جو کلید اور چابی تھی, یہ ایک منصب تھا, ایک عہدہ تھا, ایک ذمہ داری تھی. چابی اصل نہیں تھی, بلکہ چابی کے پیچھے جو ذمہ داری تھی وہ اصل تھی. تو پتہ چلا ہاں کہ اتنی معمولی چیز تھی. پھر اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ امانت کو ادا کر دیا کرو اس کے مستحق تک, بلکہ اللہ پاک نے یہ کہا امانتوں کو. پتہ چلا کہ امانتوں کی کئی انواع ہیں, بہت ساری چیز امانت میں آتی ہے. مجالس بھی امانت ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا المجالس بالامانہ. کہیں کوئی مجلس میں بات چیت ہوئی, مشورہ ہوا, یہ اب جتنے مشورے کے شریک ہیں سب ان اندر کی ہوئی باتوں کے امین ہیں, ان کے لیے اس کا افشا کرنا, باہر بولنا جائز نہیں ہے. جی, المجالس بالامانہ, مجلسوں کی بات امانتیں ہوتی ہیں. ہاں, یہ بھی ایک امانت کا حصہ ہے. جی, جو آدمی مجلس کی بات پیٹ میں سنبھال کے نہیں رکھ سکتا, وہ بڑی بڑی ذمہ داری وہ کیا سر پہ اٹھائے گا. واقعات یاد آتے ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ المجالس بالامانہ, مجلس امانت ہے, لیکن ہر مجلس نہیں. اللہ کے نبی نے اس کی بھی صفائی کر دی. کوئی گناہ کا مشورہ ہو رہا ہے, کسی کا مال لوٹنے کا مشورہ ہو رہا ہے, وہ بھی امانت ہے نہیں. اللہ کے نبی نے اس کو بھی واضح کر دیا. المجالس بالامانہ الا ثلاثۃ مجالس. مجلس امانت تو ہوتی ہے, لیکن 3 قسموں کی مجلسیں یہ امانت نہیں ہے. جس میں ناحق طریقے سے کس کا جان مال یا عزت لوٹنے کے مشورے ہو رہے ہو, وہ امانت نہیں ہے. اس کو ظاہر کرنا ضروری ہے کہ ناحق کسی کا نقصان ہو جائے گا, مال کا نقصان, جان کا نقصان, کسی کی عزت آبرو کا نقصان. اللہ کے نبی نے اس کو مستثنیٰ کر دیا. یہ امانت, ہاں یہاں بات کو چھپانا جو ہے امانت نہیں ہے, بلکہ یہاں بات کو ظاہر کرنا ضروری ہو گیا. کوئی زنا کاری کا مشورہ ہو رہا ہو, حرام کام کا, زنا کاری کا, اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, یہاں امانت داری یہ نہیں ہے کہ بات نہ بتاؤ, یہاں تو تم کو یہ پھیلانا پڑے گا, بات متعلق احباب تک پہنچانا پڑے گا. جو اس کو روک سکتے ہیں ایسے لوگوں کے تک پہنچانا پڑے گا. کسی کا خون بہانے کی بات ہو رہی ہو, مرڈر کرنے کی, قتل کرنے کی, کہا کہ پھر یہ امانت نہیں ہے. یہاں یہ امانت نہیں ہے کہ تم اس کو مت بتاؤ. جی, تو امانت میں دائرہ جو ہے بہت وسیع ہے, اس کے کئی افراد آتے ہیں. اسی طریقے سے
میاں بیوی کے جو آپسی معاملات ہوتے ہیں، جو جنسی معاملات ہوتے ہیں، پیار محبت کے معاملات، ہاں اس کو باہر بولتے پھرنا، اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں بڑی امانتوں میں سے یہ ہے کہ انسان تنہائی کے اندر میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے جنسی معاملات کریں، ہاں اور پھر جو ہے صبح کے وقت وہ جو ہے آدمی اس کو وہ راز کو جو ہے باہر پھیلاتا پھرے، یہ سب سے بڑی امانتوں میں سے کہا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کی مثال جو میاں بیوی اپنے معاملات کو رات میں جو کرتے ہیں اور دن میں لوگوں کی طرف بات کرتے ہیں، لوگوں میں پھیلاتے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسا کہ کتا اور کتی جو دن کے جو ہے کتا اور کتی جو روڈ کے اندر اپنی روڈ کے اوپر جفتی کر رہے ہو، کتا اور کتی روڈ کے اوپر جفتی کر رہا ہو، یہ اس کی مثال ہے۔ یہ آدمی ایسا ہے جیسا کہ روڈ کے اوپر کتا بن کر جو کتیا کے ساتھ جفتی کر رہا ہے، تو بڑی امانتوں میں سے۔ میاں بیوی کے آپس میں کچھ حقوق ایسے ہیں جن کی ادائیگی امانت کہلاتی ہے۔ وہ حقوق شریعت نے واجب نہیں کیا، لیکن وہ اخلاقی تقاضے، اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، ان کا ادا کرنا شریعت نے واجب نہیں قرار دیا، لیکن وہ امانت ہے، انسان امانت داری کے ساتھ اس حق کو ادا کرے، بیوی امانت داری کے ساتھ اس حق کو ادا کرے۔ جی کچھ چیزیں تو کرنا واجب ہے، شریعت نے واجب قرار دیا، کچھ ذمہ داریاں میاں بیوی کی ایسی ہے جو واجب تو نہیں کیا شریعت نے، لیکن وہ اخلاقی اعتبار سے ان کے ذمے قرار دیا کہ تم اخلاقی اعتبار سے اس کو پورا کرو۔ بیوی کے ذمے جو چیز واجب ہے، صرف 2 چیز واجب ہے۔ جب شوہر امرتسری کے لیے بلائے وہ تیار ہو جائے، بشرطے کہ کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، بس یہی 2 چیز واجب کیا اور کچھ نہیں۔ ہاں تمہارے کپڑے دھونا بیوی پر واجب نہیں ہے، تم کو کھانا پکا کے دینا بیوی پر واجب نہیں ہے، تمہارے بچوں کو دودھ پلانا بیوی پر واجب نہیں ہے۔ ہاں کوئی چیز، صرف 2 ہی چیز واجب ہے، امرتسری کے لیے اینی ٹائم تیار، اور گھر میں آپ کے گھر میں قید رہے، بس آپ کی اجازت کے بغیر نہ نکلے، یہ 2 ہی حق ہے واجب۔ جی اور شوہر پہ جو حقوق واجب ہے وہ بہت سارے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں جن کو ہم ضروری سمجھتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے، لیکن وہ اخلاقی تقاضا ہے کہ انسان اس کو کرے، ضروری نہیں ہے، شریعت نے واجب نہیں قرار دیا۔ عورت بیمار پڑ جائے، شوہر کے ذمہ علاج ضروری ہے، شریعت کہتی ہے نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ ہاں ڈیلیوری کے علاوہ دوسرے امراض اس کا علاج مردوں کے ذمہ ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ بولتی میں دودھ نہیں پلاتی تو یہ بولے گا میں علاج نہیں کرتا، تو گاڑی چلے گی نہیں۔ یا اندر میں اللہ کا تقویٰ ہونا، اخلاقی ذمہ داری کا احساس ہونا، ہاں تو پھر جو چیز واجب نہیں ہے انسان اس کو اخلاقی تقاضے سے پورا کرے گا، تو زندگی کی ازدواجی گاڑی چلتے رہے گی۔ جی ادھر دودھ پلانا واجب نہیں ہے، ادھر علاج کرانا واجب نہیں ہے، ہاں لیکن اخلاقی ذمہ داری ہے کہ علاج کرائے، یہ اخلاقی ہے، شرعاً واجب نہیں ہے لیکن اخلاقاً تو یہ حقوق کا تعلق امانت داری سے ہے، ان حقوق کا تعلق امانت داری سے۔ ہاں تو میاں بیوی کے مالک اور مزدور کے درمیان میں کچھ حقوق ایسے ہیں جو امانت داری سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری دے دو، یہ سب حقوق ہے، یہ امانت داری ہے۔ جی تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے کوئی چیز دیا ہے اس کو واپس لوٹا دینا یہی امانت داری ہے، بغیر ثبوت اور گواہ کو واپس کرنا، ہاں نہیں، لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کسی نااہل کو کوئی منصب سونپنا یہ بھی بے ایمانی ہے، ہاں کسی نااہل کو کوئی منصب سونپنا یہ بھی بے ایمانی ہے۔ جی نااہل کو منصب سونپنا قیامت کی علامتوں میں سے کہ ہاں اب پتہ چلا کہ قیامت کی علامت ہے، امانت داری اٹھتے جا رہی ہے، نااہلوں کو منصب سونپے جا رہے ہیں۔ جی کوئی اجتماعی کام ہے، اجتماعی ادارہ ہے، کوئی اسکول ہے، کوئی مدرسہ ہے، اس کا ذمہ دار بنایا گیا، نااہل کو بنا دیا۔ ہاں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب نااہلوں کو ذمہ داریاں سونپی جانے لگے تو آپ سمجھ لو کہ قیامت آنے والی ہے، فانتظر، انتظار کرو، اب قیامت آنے والی ہے، وہ بڑی قیامت وہ بھی آنے والی ہے۔ اور قیامت کائنات کے نظام کے درہم برہم ہونے کا نام ہے، وہ بڑی قیامت ہے،
لیکن جو شعبے میں نااہل کو ذمہ داری دی گئی، سمجھ لو کہ اس شعبے میں بھی قیامت آنے والی ہے، اس کا بھی نظام بگڑ جائے گا، نظام بگڑ جائے گا اس شعبے کا، نااہلوں کو ذمہ داری دی جائے گی۔ یہ دونوں مطلب ہے۔ ہاں، بڑی قیامت بھی قریب آ گئی اور اس شعبے کے اندر بھی قیامت آ گئی۔ قیامت نام ہے نظام کے ختم ہونے کا، نظام کے درم برم ہونے کا، سمجھ لو کہ اس شعبے کا نظام درم برم ہونے والا ہے۔ بڑی قیامت بھی آنے والی ہے، اس شعبے کی قیامت بھی آنے والی ہے، اس کا بھی جنازہ نکلے گا اس شعبے کا۔ ہاں، اجتماعی ادارے جو ہوتے ہیں، اسکول ہوں یا مدرسے، بڑی کاپ جانے والی حدیث ہے کہ جو لوگ، ہاں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ابو داؤد، صحیح حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، سیاہ ستہ کی کتاب ہے ابو داؤد، اس میں حدیث ہے کہ کسی کو مسلمانوں کی کوئی اجتماعی ذمہ داری دی گئی، پھر اس نے کوئی منصب کو صرف اپنے تعلق یا اپنے کسی رشتے یا اپنے کسی مفاد کی وجہ سے زیادہ صلاحیت والے کے ہوتے ہوئے کم صلاحیت والے کو یا نااہل کو سپرد کیا، تو جس کو سپرد کر رہا ہے اس کے بارے میں وعید نہیں ہے، جو سپرد کرنے والا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا آدمی ہے۔ ہاں، فعلیہ لعنت اللہ، ایک دوسری چیز لا یقبل منہ صرف ولا عدل، ہاں، اللہ پاک نہ اس کے فرض کو قبول کریں گے نہ اس کے نفل کو قبول کریں گے۔ ہاں، اس کی ساری دینداری، اس کی ساری پرہیزگاری ایک طرف رہ جائے گی، حتیٰ یدخل النار، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ کس کے بارے میں؟ جو نااہل جس کو ذمہ داری سپرد کی گئی ہے اس کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ جس نے ذمہ داری اس کو دی ہے، ہاں، وہ فرائض اور نوافل کا ادا کرنے والا اور وہ جو ہے، ہاں، بہت پرہیزگار، اس کے بارے میں ہے کہ اس کا یہ انجام ہوگا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس کا زندگی میں جتنے فرض ادا کیے وہ بھی قبول نہیں ہوں گے، اس نے نوافل ادا کیے وہ بھی قبول نہیں ہوں گے، اور تیسری بات یہ کہ حتیٰ یدخل النار، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہم لوگ، جی ہاں۔ تو جو نظام اجتماعی اداروں کے خراب ہو رہے ہیں، نااہلوں کی ذمہ داری کی وجہ سے ہو رہے ہیں، جی بہت ڈرنے کی بات ہے۔ المستشار و امین، جس سے مشورہ لیا جائے اس کی ذمہ داری، اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ امانت داری کے ساتھ رائے دیں، ہاں، یہ بھی ایک امانت داری ہے، المستشار و امین۔ میں آپ کو خیر خواہ سمجھتا ہوں میرا، اور آپ سے کسی کام کا مشورہ کیا تو آپ کے ذمہ ضروری ہے کہ آپ اپنے علموں کے مطابق ایسا مشورہ دیں جو میرے لیے، ہاں، نفع بخش ہوں۔ ہاں، جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، جی۔ آپ مجھے دیا کہ مجھے مفتی صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہو، میں آپ کو یہ چیز دے رہا ہوں، یہ رقم دے رہا ہوں، آپ جو ہے یہ کوئی آپ کی نظر میں مستحق جو ہے پرہیزگار جو ہوگا، متقی پرہیزگار، اس کو دے دینا، جی۔ اب میں سوچوں کہ متقی پرہیزگار تو میرے رشتہ داروں میں نہیں ہے، میرے تعلق والوں میں نہیں ہے، اور دے دیا میں نے اٹھا کر فاسق و فاجر، تو میں وکیل ہوں اس کا، ہاں، وکیل جو ذمہ داری موکل کی طرف دی جاتی ہے اس کا پابند ہوتا ہے، ہاں۔ اگر مجھے کوئی پرہیزگار نہیں ملا تو میں واپس کر دوں جس نے دیا اس کو، ہاں۔ پرہیزگار ملا تو پرہیزگار کو دوں، چاہے وہ میرا دشمن ہو، چاہے وہ میرا رشتہ دار نہ ہو، ہاں۔ یہ نہیں کہ یہ میرا، چلو یہ میرا قریبی ہے، میرا بھائی ہے، یہ چچیرا ہے، پپورا، یہ پھپھیرا ہے، ممیرا ہے، اس کو دے لو اور وہ اس کی زندگی تباہ پر ہے، ہاں۔ میں خائن ہوں اللہ کے یہاں پر، ہاں، کیونکہ وکیل جو ہوتا ہے خائن ہوتا ہے، ہاں۔ آپ نے مجھے جو دیا کہ رقم ہے، آپ جو ہے کسی معتبر ادارے میں، مستند ادارے میں دے دینا، اب مجھے، میں اٹھا کے دے دیا، یہ میرے قریبی ان کو دے دیا، ہاں، اور میری نظر میں وہ معتبر نہیں تھا تو میں خائن ہوا۔ میرے ذمہ ضروری ہے کہ مجھے اگر ایسا ادارہ نہیں مل رہا ہے تو میں آپ کو آپ کی رقم لا کر واپس دے دوں، اگر میرا اس وجہ سے ادارے کو نہیں دینا کہ مجھے اس کے اندر اعتماد والے نہیں ملے، ہاں ہاں، یہ امانت داری کا تقاضا ہے۔ ادارے میں نہ دینا یہ خیانت نہیں ہے، بلکہ ادارے میں دے دینا اب میرے لیے خیانت ہے۔ اب مجھے ضروری ہے کہ آپ نے میرے تعلق کی وجہ سے دیا ہے، میں آپ کو واپس کر دوں اگر مجھے نہیں لگ رہا ہے، ہاں۔ تو یہ امانت داری کے شعبے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ سب سے پہلے اٹھائی جائے گی، اور جب ایسی چیزیں وجود میں آئے گی تو ہاں، قیامت بھی قریب آئے گی، بڑی قیامت، اور شعبوں کا بھی جنازہ نکلے گا۔ اس لیے بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے اس امانت کو پہلے آسمانوں پر پیش کیا، پھر زمینوں پر پیش کیا، پھر پہاڑوں پر پیش کیا، تو سبوں نے اس بھاری بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان اس کو اٹھانے کے لیے تیار۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا،
ہاں یہ بیچارے کو معلوم نہیں، یہ بڑا ناقبت اندیش ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میں اٹھا پاؤں گا کہ نہیں اٹھا پاؤں گا. ہاں اسی لیے سب سے پہلے یہ آئی ہے اور سب سے پہلے یہ واپس جائے گی آسمانوں، دلوں سے نکال لی جائے گی. اللہ پاک اس اہم حکموں کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو جس شعبے میں جس اعتبار سے اس کے اوپر امانت داری کا تقاضا متوجہ ہو رہا ہے، اللہ پاک اس کو امین بنائے. اس کا جائزہ اپنے آپ کا بھی لینا ہے اور جو ہے اپنے آپ کو اس کے مطابق جو ہے امانت دار ثابت کرنے اور اللہ کے یہاں پر امانت دار بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرنا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.